السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم ان تاریخی واقعات کا جائزہ لینے جا رہے ہیں جنہوں نے ایک عظیم سلطنت یعنی سلطنت عثمانیہ قائم کی۔ اس سلطنت کی تاریخ سن 1299 عیسوی میں عثمان اول سے شروع ہوتی ہے۔ اناطولیہ میں ترک قبائل کے ایک رہنما تھے جنہوں نے ایک رسمی حکومت قائم کی اور عثمانی ترکوں کی بنیاد رکھی۔ اس نے اور اس کے بیٹے اورحان نے فتح کرنا شروع کر دیا اور اس علاقے کو شمال مغرب تک پھیلا دیا اور سن 1326 میں بورسا پر قبضہ کر لیا اور یوں بورسا عثمانی ریاست کا نیا دارالحکومت بن گیا اور بازنطینی سلطنت میں شمال مغرب اناطولیہ پر اپنا قبضہ کھو بیٹھے۔ عثمانی ترکوں کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے سن 1396 میں نکوپولس کی جنگ ہوئی اور عثمانی جنگجو اس میں فتح یاب ہوئے اور اس جنگ کو بڑے پیمانے پر ہونے والی آخری صلیبی جنگ کہا جاتا ہے۔ یہ سلطان باجزید اول تھے جس نے سن 1389 اور 1402 کے درمیان عثمانی زمین کو دوگنا کر دیا، مگر وہ بدقسمتی سے ابتدائی عثمانی سلطنت کو متحد کرنے میں ناکام رہے۔ یہ محمد اول ہی تھے جس نے آخرکار افراتفری سے باہر نکل کر عثمانی اقتدار کو بحال کیا۔ سن 1430 اور 1450 کے درمیان محمد کے بیٹے مراد دوم نے انقرہ کی جنگ میں کھوئی ہوئی زمینوں کو دوبارہ حاصل کیا اور ہنگری کے بادشاہ کے متحدہ ساتھیوں کو شکست دی اور بعد میں سن 1448 میں کوسو کی جنگ میں فتح یاب ہوئے۔ مراد دوم کا بیٹا فاتح محمد 29 مئی 1453 کو جب اس کی عمر صرف 21 سال تھی جنگی مہارت کے ساتھ شہر پر قبضہ کر کے قسطنطنیہ کے مسئلے کو حل کر دیا اور اس شہر کا نام تبدیل کر کے استنبول رکھ دیا۔ سلطنت عثمانیہ کا نیا دارالحکومت یہ شہر تجارت اور ثقافت کا بین الاقوامی مرکز بن گیا۔ سلطان محمد نے سن 1453 سے 1481 تک حکومت کی اور جب اس کی وفات ہوئی تو اس کا سب سے بڑا بیٹا باجزید دوم نیا سلطان بنا۔ استنبول میں معاصر نے سلطنت عثمانیہ کی حیثیت کو جنوب مشرقی یورپ اور مشرقی بحیرہ روم میں ایک اہم طاقت کے طور پر نشان زد کیا جو کہ عثمانی سلطنت کے عروج کا آغاز تھا۔ یہ 15ویں اور 16ویں صدی کے درمیان کی بات ہے جب سلطنت عثمانیہ نے سب سے بڑی فتوحات حاصل کی۔ سن 1517 تک سلطان سلیم اول کی حکومت میں سلطنت عثمانیہ نے بہت کم عرصے میں مصر، شام، عرب اور فلسطین کو فتح کر لیا۔ عثمانی بحریہ نے بھی اس معاملے میں اہم کردار ادا کیا جیسا کہ وہ بحیرہ اسود اور بحیرہ روم کو اطالوی شہروں سے مقابلہ کر رہے تھے۔ سلطنت عثمانیہ اپنی شان و شوکت کے عروج پر پہنچ گئی۔ سلطان سلیم اول نے قانون کا ایک غیر متزلزل نظام بنایا۔ انہوں نے فنون لطیفہ اور ادب کی مختلف شکلوں کا بھی خیر مقدم کیا۔ اس کے علاوہ اس نے اپنی سلطنت میں ہر سمت میں 13 چھاپہ مار مہم چلائی۔ اس نے بغداد کو فارس سے چھین لیا اور خلیج فارس میں بحری موجودگی قائم کرتے ہوئے میسوپوٹیمیا پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ سلطنت عثمانیہ نے سلمان کے عظیم دور حکومت کے اختتام تک 1,50,00,000 افراد کو شمار کر لیا تھا۔ ناظرین گرامی، یہ 16ویں صدی کا واقعہ ہے جب سلطنت عثمانیہ کا زوال شروع ہوا۔ اس کی فوجیں آسٹریا اور فارس میں فوجی مہمات کی وجہ سے اپنی وسیع سرزمین کی وجہ سے بکھر گئیں۔ ان تنازعات میں سلطنت کے وسائل اور مشرقی اور مغربی سرحدوں پر اس کے دفاع کا نظام پر بہت برا اثر ڈالا۔ اس نتیجے میں تجارتی مقابلے کے لیے اپنی بحری موجودگی کو مؤثر طریقے سے برقرار رکھنا موجودگی کے طور پر ناممکن ہو گیا۔ سن 1912 اور 1913 میں سلطنت عثمانیہ نے بلقان کی جنگوں میں تقریباً اپنے تمام یورپی علاقوں کو کھو دیا۔ سن 1914 میں سلطنت عثمانیہ نے مرکزی طاقتوں کی طرف سے پہلی جنگ عظیم میں حصہ لیا اور اکتوبر 1918 میں انہیں شکست ہوئی۔ سلطان کا خطاب باضابطہ طور پر سن 1922 میں ختم کر دیا گیا اور یوں ایک زمانے کی طاقتور عثمانی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ سلطنت کی باقی ماندہ زمینیں 29 اکتوبر 1923 کو مصطفیٰ کمال اتاتürk کی حکومت میں ترکی جمہوریہ بن گئیں۔ آخر میں سلطنت عثمانیہ نے 600 سال سے زیادہ عرصے تک حکومت کرنے کے بعد ایک شاندار میراث چھوڑی۔ دوستو، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میں جیسے ہی کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کی اطلاع آپ کو بر وقت مل جائے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔